محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہمارے اس سلسلے کا موضوع ہے محبت الہی اور عفو و درگزر۔ شاید عفو و درگزر عدنان بھائی بولنے میں، سننے میں، مدنی چینل دیکھنے والوں کو تو یہ شاید اس کی نوحہ ہوگی کہ عفو و درگزر کیا چیز ہے، ورنہ کئیوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوگا یہ کون سا نیا جملہ آ گیا عفو و درگزر، یعنی معاف کرنا، برداشت کرنا۔ اس تعلق سے انشاءاللہ ہم مدنی پھول لیں گے، شریعت کی ہمیں کیا تعلیمات ہیں۔ ایک قرآن پاک کی آیت سے اپنے سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ پاک سورہ اعراف میں آیت نمبر 199 اس میں ارشاد فرماتا ہے، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اے حبیب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اس کی تفسیر میں صراط الجنان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عفو و درگزر، برداشت کرنا، معاف کر دینا، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا، اس تعلق سے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی یعنی آپ کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے شوہر ابو العاص نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کر دیا۔ جب قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت زینب کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا۔ حبار بن الاسود، یہ نام یاد رکھیے گا، یہ حبار بن الاسود نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا اور اس کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئیں اور آپ کا حمل ساقط ہو گیا۔ اتنی بڑی اذیت پہنچائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو، آپ کی صاحبزادی کو اتنی بڑی اذیت پہنچائی۔ اب اس شخص کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ملاحظہ کیجیے۔ عفو و درگزر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جعرانہ سے واپسی پر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے سے حبار بن الاسود داخل ہوا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حبار بن الاسود ہے۔ ارشاد فرمایا، میں نے اسے دیکھ لیا، ایک شخص اسے مارنے کے لیے کھڑا ہوا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارہ کیا کہ بیٹھ جائے۔ حبار نے قریب آتے ہی کہا، حبار کون؟ جس کا نام ابھی ہم نے یاد کیا کہ جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو نیزہ مارا ہے۔ اس نے قریب آتے ہی کہا، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا اور میں نے سوچا کہ عجم کے ملکوں میں چلا جاؤں، پھر مجھے آپ کی نرم دلی، آپ کی صلہ رحمی اور دشمنوں سے آپ کا درگزر کرنا یاد آ گیا۔ اے اللہ کے نبی، ہم مشرک تھے، اللہ نے آپ کے سبب ہمیں ہدایت دی، ہمیں ہلاکت سے نجات عطا فرمائی۔ آپ میری جہالت سے اور میری ان تمام باتوں سے جن کی آپ تک خبر پہنچی ہے درگزر فرمائیں۔ میں اپنے تمام برے کاموں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبار بن الاسود جو اب مسلمان ہو گئے ہیں،
لیکن اس سے پہلے اتنی اذیت پہنچانے والے اس حبار بن الاسود سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کسی نے کیا خوب بات کی کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ایسے کریم آقا، ایسے رحیم آقا، سبحان اللہ. جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس طرح کے بیسیوں واقعات ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر فرمایا، معاف کر دیا، خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، گالیاں سن کر دعائیں دیں، زخم کھائے تو پھول برسائے. ایسے کریم، ایسے رحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے اور کیسی تعلیمات ہیں شریعت کی ہمارے لیے. کیا کہتے ہیں عدنان بھائی؟ محبت الہی اور عفو و درگزر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت جس بندے کے دل میں ہوتی ہے تو پھر وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک مبارک صفت ہے عفو درگزر کرنا، اللہ، اور یہ ایسی صفت ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کو، عفو درگزر، معاف فرمانے والی جو صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جب اس کو جانتا ہے کہ وہ ایسا معاف فرمانے والا ہے تو پھر جو اس کی ذات سے محبت کرتا ہے وہ بھی اس کی اس صفت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب میرا رب معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے تو پھر میں بھی لوگوں کو معاف کرنے والا بنوں. اور پھر جب بندہ اپنے اندر اس وصف کو پیدا کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سیرت طیبہ اور بعد میں صحابہ کرام علیہ مردوان، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے جو اولیاء ہیں جنہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ محبت تھی جو انہی کا حصہ تھا، تو ہمیں ان کی زندگیوں میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا، جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے جو لوگ تلے ہوئے تھے انہیں معاف کر دیا. وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے مظہر ہوا کرتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بندے کو عفو درگزر، معاف کرنا، برداشت کرنا، اس پر جو ہے وہ اسے برانگیختہ کر رہی ہوتی ہے، اسے ابھار رہی ہوتی ہے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بلکہ بعض لوگ وہ تھے کہ جو آ کر ایسا رویہ اختیار کیا کرتے تھے کہ جو طبیعت مبارک پر ناگوار گزرا کرتا تھا یا گزر سکتا تھا، اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ تم ڈرتے نہیں ہو اپنے اس معاملے سے کہ تم میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہم سے بدلہ نہیں لیں گے، اس پر آپ معاف فرما دیں گے، آپ برداشت کریں گے. اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک واقعہ ملتا ہے. آپ ایک دفعہ کسی کام کے لیے، کسی ضرورت کے لیے آپ نے غلام کو آواز دی، غلام کو، تو وہ لیٹا رہا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا، نہ وہ سو رہا تھا نہ اسے اور کوئی کام تھا، لیٹا ہوا ہے. حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 2-3 آوازیں دی، کوئی جواب نہ آیا.
تو آپ اٹھ کر گئے اس جگہ پر جہاں وہ لیٹا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ بھئی وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے اور سن بھی رہا ہے سب کچھ. آپ نے فرمایا کہ بھئی میں تمہیں آواز دے رہا ہوں کام کے لیے، تم آئے نہیں، تو تمہیں ڈر نہیں ہے مجھ سے اس بات کا کہ میں تمہیں سزا دوں گا؟ تو وہ کہنے لگا جی مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے سزا نہیں دیں گے، اللہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں، آپ برداشت فرمائیں گے، مجھے معاف کر دیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا جا پھر میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. سبحان اللہ تو سبحان یہ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، عفو، درگزر، برداشت، معاف کر دینا، یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب تھے، اللہ کریم کی ذات سے محبت کرنے والے تھے، سو ان کی زندگیوں میں ہمیں یہ اس طرح کا معاف کرنے والا پہلو جو ہے وہ خوب واضح طور پر نظر آتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بڑے انداز میں یوں معافی دے دیا کرتے تھے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. جیسے حضرت سیدنا امام زین العابدین کے متعلق بھی ہے کہ وہ کوئی گرم جو ہے وہ شوربہ وغیرہ وہ گر گیا نہ چاہتے ہوئے، جو لونڈی تھی لے کر جو آپ کے لیے آ رہی تھی کنیز، تو ایک دم اس نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو آپ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا، درگزر بھی کر دیا، معاف بھی کر دیا، اور ساتھ احسان یہ فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے آزاد بھی. اللہ اکبر. تو عفو و درگزر یہ وہ پیاری صفت ہے، معاف کرنا یہ وہ پیارا کام ہے کہ جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے. حضرت بھائی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا میں معافی مانگوں، جیسے اس رویے کو ہم نے اختیار کرنا چاہیے. یہ وصف ہے، یہ خوبی ہے. آپ نے ماشاءاللہ اتنے اچھے مدنی پھول عطا فرمائے. تو اب یہ میں وصف اختیار کروں، یار مجھے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کمزور آدمی یار، اور پھر یہ کہ کمزور اس کی کمزوری کی وجہ سے یعنی یہ مجھے معاف اس لیے کر رہا ہے، اس کے بعد طاقت ہی نہیں ہے، یہ تو مطلب کمزور شخص ہے. تو ہم نے کمزوری اور طاقت کے جو معیارات بنا رکھے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں معافی مانگوں گا تو وہ کہے گا دیکھو اس کی غلطی تھی نا. جیسے موت کے وقت میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کہ امیر اہل سنت کا یہ طریقہ رہا، اور الحمدللہ ہمیں یہ تربیت ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت جنازے سے پہلے یہ اعلان کر دیا جائے کہ اس کے جو بھی حقوق یہ آپ کے بندوں کے ادا کرنے سے رہ گئے ان سے جو میت ہے، تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، تو اللہ بھی اس سے معاف فرما دے. اب موت کے وقت بعض اوقات ہمارے رویے ایسے ہیں کہ کوئی بات ناگوار گزری، کوئی رشتہ ٹوٹ گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی بڑا معاملہ جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ ہو گیا، تو اب وہ ہماری غلطیاں تو پسے پش چلی گئی، اور ہم نے جو سامنے جس کی غلطی ہوئی ہے، جس کی غلطی ہم محسوس کر رہے ہیں، ہم نے کہا یہ میرے جنازے کو بھی کندھا نہیں دے گا. ہم نے اپنے طور پر اپنے انداز سے جو بھی آگ کرنے والے معاملات ہیں یا یہ میں اس کو کبھی زندگی بھر معاف نہیں کروں گا. اور پھر موت کے بعد جو ہے وہ معافی کے تعلق سے، اور بندہ ظاہر اتنے سارے بوجھ لے کر وہ قبر میں جائے، معاف اس کے ذمہ حقوق ہیں، وہ اپنے حقوق معاف کرائے بغیر قبر میں چلا جائے اور رب ناراض ہو جائے، تو پھر اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے. تو یہ کوئی کمزوری تو نہیں ہے، معافی مانگنا یا معاف کر دینا یہ کمزوری کی علامت تو نہیں ہے. اللہ اکبر. معافی مانگنا تو بہت بڑی دلیری کی بات ہے. اللہ اصل میں اس میں معافی مانگنے میں جو نفس کو یوں کہہ لیں کہ مغلوب کرنا پایا جاتا ہے، اور نفس جو ہے نا وہ مغلوب ہو یعنی آدمی اس پر غالب آ جائے، یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. یعنی یہ نفس کی چاہت کے خلاف ہے کہ آدمی کے اندر یہ ہے کہ میں بڑا سمجھا جاؤں، تکبر اور بڑائی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انسانی نفس کے اندر، بندے کی طبیعت کے اندر عام طور پر پائی جاتی ہیں. تو اصل تو پہلوانی اور قوت اور طاقت یہ ہے کہ جو معیار اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا ہے. ایک تو ظاہری اعتبار سے کہ ارے تم جھک گئے ہو، تم نے معافی مانگ لی ہے، تمہارے پاس عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، سب کچھ تھا، تم سزا دے سکتے تھے اس کو، باوجود غلطی پر ہونے کے. بعض اوقات لوگ اس طرح سے جو ہے وہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے، طاقتور وہ شخص نہیں ہے کہ جو اپنے غصے کو کسی بندے پر نافذ کر دے، بلکہ وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے.
اسی طرح ایک تو معاف کر دینے والے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طاقتور ارشاد فرمایا، اور اسی طرح جو شخص معافی مانگ رہا ہے وہ بھی شریعت پر عمل کر رہا ہے، اسے اپنی آخرت کی فکر ہے کہ اگر آج میں نے یہ معاملہ جو ہے اس کو حل نہ کیا، چھوڑ دیا، تو قیامت کے دن میں کس طرح سے اپنے مسلمان بھائی کو راضی کروں گا، یا تو نیکیاں دینی پڑیں گی یا اس کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے۔ تو اصل طاقتوری پہلوانی تو یہ ہے، اور عقل مندی دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہی بندہ اس معاملے کو اپنا جو کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ہو گیا ہے اسے ختم کر لے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیکھیں، ایک تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز ہے، اور اگر یہ بزدلی ہوتا تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اس کی تعلیم ارشاد نہ فرماتے، صحابہ کرام علیہ مردوان خود اس پر کبھی عمل نہ کرتے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیا ہے؟ ایک بار غزوہ حنین کے موقع پر ایک صحابی تھے حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ ساتھ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سواری اور ان کی حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان کی اپنی سواری تھی، ساتھ ساتھ جا رہے تھے، دونوں باتیں کر رہے تھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر شفقت فرما رہے تھے۔ تو اب جو ان کی اونٹنی تھی نا وہ بڑی زور آور تھی، جو صحابی رسول ہیں ان کی، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اونٹنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی سے ٹکرا نہ جائے، دونوں قریب قریب چل رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کو بہت مسلسل اس کی مہار کھینچ رہا ہوں اور قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ہوا یہ کہ اونٹنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی سے ٹکرا گئی۔ اللہ فرماتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نا پاؤں مبارک پہ چوٹ آ گئی، تکلیف پہنچی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں نا ایک چھڑی تھی، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاؤں پہ ہلکا سا اس کو مارا اور فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے، یہ فرمایا۔ اور اب حضرت ابو رحم فرماتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ میں تو مارے شرم کے اور خوف کے نہ اپنا چہرہ چھپا رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے۔ فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا اور دل میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی مجھ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچ گئی، حالانکہ یہ کوئی جان بوجھ کے معاملہ نہیں ہوا، صحیح، جانور جو ہے وہ بے قابو ہوا اور اس طرح کا معاملہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں ڈرنے لگا کہ میرے لیے نا قرآن میں کوئی آیت نازل ہوگی، اب میرے لیے پتہ نہیں کیا ہوگا معاملہ۔ فرماتے ہیں کہ یا تو میرے لیے کوئی عذاب کا سلسلہ ہوگا، خود ڈر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نا اپنے گھر گیا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ بھی میں پہلے تمہاری بکریاں چرانے جایا کرتا تھا لیکن آج میں نہیں جا سکتا، وہ ایک خوف اور ڈر ذہن پر سوار ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں معذرت کر کے گھر چلا گیا۔ شام کو جو ہے وہ جب میرے پاس کچھ لوگ آئے اور ساتھی مجھ سے پوچھنے لگے، مجھے تلاش کر رہے تھے، تو کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھی مجھے کوئی تلاش کرنے تو نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں آئے تھے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں فوراً آیا کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ اکبر، کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں تلاش کرتے ہوئے آئے تھے۔ اللہ، کہتے ہیں میرے تو دل میں نا پھر وہی ایک دم سے معاملہ ہو گیا کہ بھئی پتہ نہیں، جیسے میں ڈر رہا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے، بھئی کوئی اور تو نہیں آیا تھا؟ ان کا ہاں ایک انصاری صحابی بھی آئے تھے آپ کا پتہ کرنے کے لیے۔ فرماتے میں اور پریشان ہو گیا، تو میں نے خود نے ہی چاہا کہ میں نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خود ہی حاضر ہو جاؤں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مسکرا دیے۔ اللہ، فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیارے ابو رحم، فرمایا میں نے تجھے اپنی چھڑی سے تکلیف دی تھی۔ اللہ اکبر، کیسا کریمانہ انداز ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چھڑی سے تمہیں تکلیف پہنچائی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کا جب یہ انداز دیکھا نا، حضرت ابو رحم فرماتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا، میں نے کہا اتنی شفقت، اتنی محبت، میں تو کچھ اور ہی ڈر رہا تھا، میرے دل میں تو پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے خود جو ہے نا وہ ملامت ہونے لگی کہ میری وجہ سے تکلیف پہنچی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، ابھی مجھے فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی چھڑی سے تمہیں تکلیف دی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ریوڑ تھا اور بھیڑوں کا، اور اون والی بھیڑیں تھیں وہ، یعنی اون کی قیمت یوں کہہ لیں علیحدہ اور جو جانور ہیں ان کی قیمت علیحدہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 80 بھیڑیں تھیں۔ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
فرمایا ابو رحم یہ ساری کی ساری میں نے تمہیں عطا کر دی. اللہ وہ جو آپ دیکھیے یہ انداز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. وہ جو تھوڑی سی ایک تکلیف وہ جو پاؤں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حالانکہ وہ ایک کیفیت ایسی تھی کہ بے اختیاری میں بھی ہو سکتا ہے یہ معاملہ، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 80 بھیڑیں عطا فرمائیں اور فرمایا کہ اب تم جاؤ. سبحان یہ انداز ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، عفو کا، درگزر کا، اور یہاں دیکھیے دل جوئی کا بھی. سبحان ایک تو دل جوئی اور دوسرا وہ جو ایک صحابی رسول پریشان ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، میرا کیا معاملہ ہوگا. عفو درگزر بھی فرما رہے ہیں، عطا بھی کر رہے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ نوازشوں پر نوازشیں ہیں. تو اگر یہ معافی مانگنا یا اس طرح کا رویہ اختیار کرنا اگر یہ غلط ہوتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ کبھی تعلیم ارشاد فرماتے، جیسے خود اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ ہم اپنے غلام کو کتنی دفعہ معاف کریں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70 بار معاف کرو. تو معافی وہ مانگے گا تو بندہ معاف کر رہا ہے، بغیر معافی مانگے بھی معاف کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کی شریعت ہمیں تعلیم دے رہی ہے. تو یہ محمود عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے. اگر یہ غلط ہوتا تو شریعت کبھی بھی ہمیں اس کی اجازت نہ دیتی اور ہمیں اس کی ترغیب نہ دلائی. مدنی چینل کے ناظرین، یہ عفو درگزر اختیار کرنا چاہیے، اور یقین مانیے کہ یہ جو ہم کسی کے جو مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے اپنے ذہنوں پر جو سوار کرتے ہیں نا، یہ اپنے اوپر ہم بوجھ ڈالتے ہیں. آپ یقین کریں، اب ہم بوجھ ڈالتے ہیں. ہم گھروں کی لڑائیاں ہیں آپس کے، اگر سکون چاہتے ہیں، دین اسلام کی ترویج اور اشاعت چاہتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو مدینہ طیبہ کے لوگوں کے دل اپنے اخلاق سے فتح کر لیے تھے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے. اور پھر یہ جو معاملات ہم خلاف مزاج باتوں پر غصہ آ جانا اور پھر لڑائی ٹھن جاتی ہے، اور یہ تو زمانہ جاہلیت والے کام تھے. اور جو آپ نے فرمایا نا کہ وہ یہ جو کوئی کمزوری نہیں ہے، ایک روایت میرے پاس موجود ہے سراۃ الجنان میں ہی، وہ جو آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 134، اس کے ضمن میں یہ لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے. سبحان اللہ. آپ بھی پسند کرتے ہیں، میں بھی پسند کرتا ہوں، ہم سب پسند کرتے ہیں. فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے. یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں اور شریعت کی ہماری یہ تعلیمات ہیں. ہم بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، اپنے گھروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے ذہنوں پر بوجھ لیتے ہیں. ایک پروفیسر صاحب کا مجھے کسی نے واٹس ایپ کیا تھا تو وہ بڑا اچھا واقعہ لگا، ہو سکتا ہے کسی نے فرضی واقعہ بنایا ہو، لیکن بڑی اچھی سمجھانے کے لیے کہ ایک پروفیسر صاحب نے اپنی کلاس میں ایک ایکسرسائز کروائی. انہوں نے کہا کہ کل، یعنی جمعرات کے دن، یہ کہا کہ کل سارے بچے جو ہے اپنے ساتھ ٹماٹر لے کر آئیں. اچھا، سارے بچے ٹماٹر لے کر آ گئے، اور کہا کہ اب اس پر جنہوں نے آپ میں سے اس نے اپنے کسی دوست کے یا کسی بھی جاننے والے کی کسی کوتاہی پر اس کو معاف نہیں کیا نا، اس کا نام لکھیں اور ایک تھیلا، ایک شاپنگ بیگ لیں اور اس میں وہ ڈالتے جائیں. تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کلاس کے طلباء نے یہ سارے عام وہ جو ٹماٹر تھے وہ ایک ایک دو دو، کسی کے 4 بنے، کسی کے 6 بنے، کسی کا تو بوجھ زیادہ بن گیا. تو کہا بھی ایکسرسائز یہ ہے کہ یہ تھیلا سارا آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، اور کل ہفتہ ہے، سیٹرڈے ہے، چھٹی ہے، کل بھی آپ نے اس کو ساتھ رکھنا ہے. آپ جہاں جائیں اس کو اپنے ساتھ پھرائیں، اور جب آپ سونے لگیں تو اس کو اپنے ساتھ ہی سرانے پر رکھیے گا. اتوار کے دن بھی، سنڈے کو بھی چھٹی ہے، اب پیر کے دن آئیے گا، منڈے کو ہم بیٹھ کر پھر اس پر بات کریں گے. تو پھر جب منڈے پیر کے دن آئے تو دیکھا کہ طلباء کے جن کے زیادہ بھرے ہوئے تھیلے تھے ان کے چہرے بوجھل تھے، وہ بالکل تکلیف کا اظہار کر رہے تھے. تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ نے اس ایکسرسائز سے کیا سمجھا؟ آپ نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے ذہنوں پر، اپنے دماغ پر یہ بوجھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ غلط کیا، یہ فلاں نے میرے ساتھ غلط کیا، اب وہ فلاں نے غلط کیا اس کو معاف نہیں کر رہے، اس سے انتقامی کارروائی کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں. تو آپ کی سوچ تو مثبت نہ ہوئی، آپ نے تو یہ سارا کام منفی سوچ کے تحت کر رہے ہیں، اور یہ جو تقریبی آپ کا ذہن چل رہا ہے تو یہ آپ کو آخرت میں نفع تو نہیں دے گا، آخرت میں تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو ہم یہ ساری چیزیں اگر سمجھیں،
یہ شریعت کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات آپ دیکھیں. سب سے پہلا واقعہ حبار بن الاسود کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کو نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ زمین پر تشریف لے آئی ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، اور اسلام لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا. اور صرف یہی نہیں، اور بہت سارے واقعات اس طرح کے موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں، جو لوگوں کے رویے نظر آتے ہیں، اس میں ایک تو یہ انداز ہے کہ میں اگر معافی مانگوں گا تو یہ کمزوری کی علامت ہے، اور اس پر آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے مدنی پھول عطا فرمائے. اور دوسری بات ایک یہ بھی ذہنوں میں لوگوں کے رہتی ہے کہ اگر میں معافی مانگوں گا تو وہ سامنے والا کہے گا دیکھا اس سے قصور تھا جب ہی معافی مانگی نا. یعنی ہم کہتے ہیں کہ یار میں نیچے ہو جاؤں گا، حالانکہ بغیر قصور کے اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو اس پر یعنی کوئی اس کو ملامت نہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ تو شریعت میں محمود عمل ہے کہ وہ بندہ معاف کرتا چلا جائے، اور معافی کو اللہ بھی پسند فرماتا ہے، معاف کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. جیسے ہم رب سے معافی اپنے لیے چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں کو اگر کوئی ہم سے ہماری تو کوئی چند ایک کوتاہی کر دیتا ہے، چند ایک ہمارے مزاج کے خلاف بات کر لیتا ہے، ہم تو کتنے گناہ کر بیٹھے ہیں، ہم تو کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، اور ہم رب سے یہ چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ حسن ظن ہے ہمارا پروردگار ہمیں ضرور معاف فرمائے گا، کیونکہ حساب وہ لے گا. جب وہ حساب لے گا تو جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، اور جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جنت میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں جگہ پائیں گے. تو یہ وصف اختیار کریں. ہمیں ترغیب ہے ایسے لوگوں کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگتا ہے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. یہ وہ پسندیدہ عمل ہے معاف کرنا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. یہاں دنیاوی اعتبار سے اگر بندہ غور کرے، فکر کرے، تو کسی نے کسی کا دل دکھا دیا ہے، کسی کا ظلم و زیادتی کیا ہے، یا اور اس طرح کا معاملہ. دیکھیں دو چیزیں ہیں، جس آدمی نے غلط کیا ہے ایسا نہیں کہ اس نے صحیح کیا، جس نے غلط کیا اس کو حساب کتاب تو دینا ہی پڑے گا. لیکن جس بندے کے ساتھ غلط ہو گیا، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو اس پر اجر و ثواب ہے. ایک آدمی نادم ہے، شرمندہ ہے، آپ کے پاس آیا کہ جی مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، تو اب آپ اسے معاف کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. یہ معاملہ تھا دنیاوی. اگر ایسا آدمی ڈٹا رہا کہ نہیں معاف کروں گا، اور آخرت میں یہی معاملہ اس کے ساتھ پیش آ گیا، اور یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا، مولا مجھے بخش دے، اور اللہ کریم فرمایا کہ تو نے وہاں بندے پر رحم نہیں کیا تھا، اسے معاف نہیں کیا تھا، سو آج تجھے بھی معاف نہیں کیا جائے گا. پھر کیا بنے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے میری بارگاہ میں وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو جو آدمی معاف کرنے والا ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور جو معافی مانگ رہا ہے جب وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، تو پھر بندہ مومن کو چاہیے اسے معاف کر دے، اور اس طرف ذہن رکھے کہ آج میں اللہ کی اس مخلوق پر اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر رہا ہوں، کیا بعید میرا مالک میرے گناہوں کو اس بندے کو معاف کرنے کے طفیل میں بخش دے کہ تو نے میرے بندے کو معاف کیا، میں نے تجھے معاف فرما دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے محبت یقیناً ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھے بخش دے. تو جب میں اپنے بارے میں یہ ذہن رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے بخش دے، تو پھر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہوں کہ میں بھی انہیں معاف کر دوں. اور ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق سے بڑی محبت فرماتا ہے، اور بالخصوص حضور کی امت سے اور بندہ مومن سے اللہ کریم کس قدر محبت فرماتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم معاف کرنے کو اختیار کریں، عفو درگزر کو اختیار کریں. اگر دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ہے وہ مزید پروان چڑھے گی، اور جن کے دلوں میں پہلے سے ہے وہ بڑھے گی بھی، اور انشاءاللہ معاف کرنے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی محبت بھی عطا فرمائے. ایک تو معاف کرنا بھی اختیار کرے، دوسرا معافی مانگنا بھی اختیار کرے. جی بالکل، یعنی معافی مانگنے میں شرم نہ کرے، آر نہ محسوس کرے کہ یار میں معافی کیوں مانگوں، میں کیوں معافی مانگوں. تو بھائی آپ معافی مانگیں گے تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے،
اللہ کی بارگاہ میں اتنے بڑے مقامات اور اتنی بڑی بشارتوں کے ساتھ ہم یہ روایتیں اور واقعات سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سافٹ بن جائیں، نرم بن جائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم بن جائیں. بعض ہوتے ہیں عدنان بھائی کہ جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو یعنی آفس میں جاتے ہیں تو آفس میں ان کا مزاج ایسا سخت ہوتا ہے کہ اس سخت مزاجی کی وجہ سے آفس کے لوگ بولتے ہیں حضرت آ گئے بھائی، اب یہ تنقید کریں گے. بعضوں کی تنقید کی ایسی عادت ہوگی، اب بڑی سی دعوت کر دیں، ان کو زیادہ کھانا کھلا دیں، کہیں گے اتنی زیادہ ڈشیں رکھنے کی کیا ضرورت تھی، اور کم ڈشیں رکھیں تو وہ کہیں گے یار اتنا پیسہ ہے اس کے پاس اور اس نے جو ہے کھانے میں یہ چند ڈشیں رکھی ہوئی تھی، اچھا میں نے اس کو 4 آدمی کو بلایا تھا، اس نے میرے 2 آدمیوں کو جو نا دعوت دی. یعنی بعض اوقات ایسے تنقید کرنے والے بن جاتے ہیں. تو کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ مکھیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک شہد کی مکھی، ایک عام ہمارے گھروں میں اڑنے والی مکھی ہے. تو عام اڑنے والی گھروں کی مکھیاں جو ہیں نا وہ گندگی پر بیٹھتی ہیں، اور شہد کی مکھی تو پھولوں پر بیٹھتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے اور شہد بناتی ہے. تو اب یہ کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کون سی مکھی بننا ہے، ہم نے شہد کی مکھی بننا ہے، اور انشاءاللہ اچھے اچھے اور نیک کاموں کے ساتھ اس خصوصاً عفو درگزر کی صفت کو اختیار کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی محبت سے سرشار رہنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کرنی ہیں. نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ اس نعت خواں سے کلام سننے کے بعد بھی چند ایک مدنی پھول انشاءاللہ ہم سنیں گے، قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے. نعت خواں کیا کلام لے کر آئیں، آج کیا سنائیں گے؟ آہا محبت میں اپنی گما یا الہی. سبحان اللہ. محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں یا اللہ میرے مولا. رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں بلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی. میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ یا اللہ یا اللہ. میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں
الہی کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ اللہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر رہوں کانپتا یا الہی، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر یا اللہ، یا اللہ، میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، مسلمان ہے عطا تیری عطا سے، مسلمان ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا آمین یا رب العالمین۔ یہ ساری دعائیں
جو امیر اہل سنت نے اپنے کلام میں کی ہیں، اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما دے، اپنی محبت سے ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو سرشار فرما دے۔ محبت الہی اور عفو و درگزر، معاف کرنا، اس ضمن میں ہم مدنی پھول لے رہے تھے۔ اور قرآن پاک میں بھی عدنان بھائی سورہ شورا پڑھ لی جائے، سورہ تغابن دیکھ لی جائے، سورہ نور میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا۔ سورہ شورا میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب وہ غضبناک ہوں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورا کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ ضرور ہمت کے کاموں سے ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ سورہ تغابن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یہ وہی بات ہے جو آپ نے کی تھی کہ ہم زیادہ محتاج ہیں اس بات کے کہ ہمارا پروردگار ہم کو معاف کر دے، ہم زیادہ محتاج ہیں۔ تو پھر بندہ اگر کوئی غلطی کوتاہی کرتا ہے، ہماری کوئی دل شکنی کرتا ہے، دل آزاری کرتا ہے، کوئی ہمارا حق طلب کر دیتا ہے، معاف کر دیں، معافی اختیار کر لیں۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور پھر کسی معاملے میں آپ نے ان کی جو مدد کرتے تھے اس میں آپ نے اس کو روکا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اے ایمان والو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ یہ سورہ نور میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان سے درگزر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بنے نا، ہم محبت الہی سے سرشار ہو کر زندگی گزاریں۔ کیا کہتے ہیں عدنان بھائی؟ یہ آیات کریمہ اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کریم بھی یہی چاہتا ہے کہ بندے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا اختیار کریں، اور قیامت کے دن بھی جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک منادی جو ہے وہ ندا کرے گا کہ وہ لوگ جن لوگوں کا اجر اللہ کریم کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھیں اور جنت میں چلے جائیں، تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بلا حساب و کتاب، بغیر کسی حساب و کتاب کے، یعنی جن لوگوں کا اجر اللہ کریم کے ذمہ کرم پر ہوگا وہ اٹھیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ اور تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس کے لیے اجر ہے، تو ان کہا جائے گا کہ ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہزاروں لوگ ایسے کھڑے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت کریں گے۔ تو اب دیکھیے کتنا اجر و ثواب ہے، دنیا کے اندر معاف کرنے کا بدلہ آخرت میں رہائی کی صورت میں دیا جا رہا ہے۔ سستا سودا ہے۔ جی بالکل بالکل بالکل، یہاں تھوڑی دیر کا صبر ہے لیکن وہاں نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور بندے کو اللہ کریم معاف فرما رہا ہے اور اسے داخل جنت بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بندہ مومن کے اوصاف میں سے ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت رکھتے ہیں تو پھر یہ جو اللہ کریم کی صفت ہے معاف فرمانے والی، اور وہ کتنا پسند فرماتا ہے اس بات کو، خود ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ اکبر، یعنی وہ چاہتا ہے کہ بندے آپس میں ایک دوسرے کو الا معاف کریں۔ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تو واقعی مدنی چینل کے ناظرین، یہ بوجھ اپنے ذہنوں سے اتاریے، اپنے گھر والوں کو بھی معاف کیجئے۔ اب یہ بعض اوقات میاں بیوی کی نہیں بن رہی ہوتے نا، وہ میاں بیوی کو معاف نہیں کر رہا اور بیوی میاں کو نہیں معاف کر رہی، اللہ، اب وہ جو ٹھنتی ہے نا تو پھر نوبت کہاں تک جاتی ہے، اور پھر معاملات کیسے بگڑتے ہیں یہ ہم سب کے دیکھے بھالے ہیں۔ تو سافٹ ہو جائیں، مسلمان بھائیوں کے حق میں سافٹ ہو جائیں، نرم ہو جائیں،
معاف کرنے کی عادت بنائیے، معافی مانگنے کی عادت بنائیے. بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں. قرآن پاک کی آیتیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شریعت کی تعلیمات ہم غور کرتے چلے جائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ معاف کرنے والا اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. یہ اسلام کی بیوٹی ہے. غصہ ہر چیز کا حل نہیں ہے. تو ایک آج اس ہمارے سلسلے سے ایک یہ مدنی پھول لے کر کھڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم سب کہ انشاءاللہ معاف کریں گے، معافی مانگتے رہیں گے اور لوگوں کو معاف کرتے رہیں گے. امیر اہل سنت کے تذکرے کیے جائیں تو آپ نے وہ جو مدنی وصیت نامہ ہے اس میں لکھا کہ جو مجھے قتل بھی کر دے تو میں نے اس کو پیشگی معاف کر دیا، جو میں نے پیشگی معاف کر دیا. تو ہم بھی معاف کرنے والے بنے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے گا، سرفرازیاں نصیب کرے گا، سرخرویاں عطا فرمائے گا. تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ رب کی محبت بڑھائیں گے اور اپنے اندر یہ وصف خاص طور پر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. تکلف کے ساتھ پیدا کریں گے. بعض اوقات نہیں ہوتی نا چیزیں تو وہ تکلف کے ساتھ بعض چیزیں سیکھتے ہیں. کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، پین اٹھانے نہیں آتا، قلم سے لکھنا نہیں آتا، تو سب تکلفاً تھوڑا کر کے سیکھتے ہیں. تو یہ بھی تکلفاً سیکھیں گے کہ انشاءاللہ معافی مانگنی بھی ہے، معاف کرنا بھی ہے. اللہ کریم ہم سب کو معافی عطا فرما دے، ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے سرشار کر دے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی.